الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع جس کی پہلی 2 آیات ہم نے تلاوت کے طور پر سماعت کی۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر 2 عام مسئلے رب العالمین نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے سب اللہ کا ہے، ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے عارضی طور پر عطا کیا ہے، ہم حقیقی مالک نہیں ہیں۔ چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دار فانی ہے، یعنی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ ہماری اپنی جان جو ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے، ہماری اولادوں کا بھی حقیقی مالک اللہ ہے، اس زمین کے چپے چپے کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ عارضی طور پر اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کے اندر بے شمار آزمائشیں ہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ جن کو میں مالک بنا رہا ہوں وہ میری آزمائشوں میں پورا کتنا اترتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو بندے کو ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انسان کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب انسان کسی چیز کا حقیقی مالک خود بن بیٹھتا ہے۔ اب جب وہ چیز جدا ہوگی تو انسان کو تنگی ہوگی، تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو، صحابیات کو یہ عقیدہ راسخ کروایا تھا کہ تم ہر چیز کے عارضی مالک ہو، حقیقی مالک اللہ ہے، ہر چیز پر ملک اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، اس نے تمہیں عارضی طور پر عطا فرمائی ہے۔ جس وقت ایک صحابیات میں سے عورت جس کا بیٹا فوت ہو گیا اور شور گھر کے اندر نہیں تھے، ام سلیم، ان کا بیٹا فوت ہوا، شور کسی سفر پر تھے،
تو انہوں نے محلے میں کسی کو خبر نہیں دی اور گھر کے اندر چارپائی پر بیٹے کو ڈال کر اوپر چادر ڈال دی اور انتظار کرنے لگی کہ میرا شوہر کب واپس آئے گا۔ تو جس وقت وہ سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے کھانا پیش کیا، حال احوال پوچھا، سفر کیسے رہا، معاملات پوچھنے کے بعد اپنے شوہر سے بیوی سوال کرتی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سوال ویسے نہیں ہو سکتا، یہ رسول اللہ کی پڑھائی کا نتیجہ ہے، یہ حضور کے دیے ہوئے علم اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ اپنے شوہر سے بیوی سوال کرتی ہے کہ میرے سرتاج یہ بتاؤ کہ اگر ہمارے پڑوسی ہم سے کوئی چیز بطور امانت لے کر جائے، حقیقی مالک ہم ہیں، بطور امانت کہ اتنے دنوں تک ہم استعمال کریں گے پھر آپ کو واپس کر دیں گے، تو 10 دن کا ٹائم ہے وہ استعمال کریں، تو 10 دن بعد جب ہم اپنی چیز لینے جائیں، مالک تو ہم ہیں، انہیں تو بطور امانت ہم نے دی تھی، جب ہم اپنی چیز لینے جائیں تو وہ آگے سے شکوہ شروع کر دیں، شکایت شروع کر دیں، واویلا کریں، کہیں ہم نہیں دیتے۔ تو اے میرے سرتاج مجھے بتاؤ کہ کیا یہ بات مروت کے خلاف نہیں ہے؟ شوہر نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، مالک ہم ہیں، ہم اپنی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، جو ہم نے دیا تھا ہم وہ واپس لے رہے ہیں، ہم ان کی چیز نہیں بلکہ اپنی چیز لے رہے ہیں۔ تو اب اگر اس پر وہ شکوہ شکایت کرتے ہیں تو یہ تو مروت کے خلاف ہے۔ تو اب وہ لائق بیوی اصلی مدعے کی طرف آتی ہے اور جملہ بولتی ہے، کہتی ہے میرے سرتاج وہ جو بیٹا اللہ نے ہمیں بطور امانت عطا فرمایا تھا، حقیقی مالک اللہ تھا، آج اللہ نے اپنی وہ چیز لے لی، یعنی ہم تو عارضی تھے نا، آج اس نے لے لیا، تو اب اس پر ہم نے وویلا نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنی، شکایت نہیں کرنی، بلکہ اس پر ہم نے اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ عارضی طور پر اس نے دیا تھا اور واپس لے لیا۔ جس وقت یہ عقیدہ محکم ہو جاتا ہے، ہر معاملے کے اندر آسانی پیدا ہوتی ہے، زندگی گزارنے کے اندر جب بندہ خود مالک بن بیٹھتا ہے اور حقیقی مالک بن بیٹھتا ہے تو پھر چیزوں کی جدائی کے اندر اسے پریشانی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بارہا مقام پر یہ عقیدہ دہرایا جائے گا کہ زمین آسمان کی ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ میں زمینوں کے متعلق بیان چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے، تعلقات ختم، بھائی چارے ختم اور خون کے رشتے ان کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ اس زمین کا مالک کون ہے؟ رب کائنات نے لفظ یہ استعمال فرمائے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ ہم یہ جب بات طے کر لیں کہ یہ جو زمین ہے اس پر ہم سے پہلے ہمارے والد تھے، ان سے پہلے ان کے والد تھے، ان سے پہلے یہ یعنی نسلیں زمین کھپاتی چلی آ رہی ہے، زمین نہیں بدلی وہی ہے، بندے بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنا وقت پورا ہونے پر جناب کتنے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے دن لڑائی جھگڑے، قتل ہو جاتے ہیں، 2 فٹ جگہ پر قتل ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے یہ بات سوچی کہ اس ساری چیز کا مالک کون ہے؟ ہم تو کل بالکل سب چھوڑ چھاڑ کے مسافر ہونے والے، ہمارے پاس تو وہی ہوگا جو ہم نے دنیا کے اندر کمایا ہوگا اعمال کی صورت کے اندر۔ اتنا بڑا سکندر بادشاہ، اس کی بادشاہی پوری روئے زمین پر تھی، ایک علاقے ایک شہر کا نہیں تھا، پوری اتنا بڑا بادشاہ تھا، سفر کے دوران فوت ہو گیا۔ اور جب وہ فوت ہوا تو اس نے وصیت کی تھی، اس نے کہا کہ جب کفن کے اندر مجھے لٹاؤ نا، کفن مجھے دو تو میرے دونوں ہاتھ بائیں رکھنا تاکہ کسی کو مغالطہ نہ لگے کہ میں کوئی چیز لے کے جا رہا ہوں۔ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، یعنی وہ اعلان کر کے جا رہا تھا میں کچھ ساتھ لے کے نہیں گیا، یہ سارا ادھر ہی ہے، اس سب کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ عقیدہ جب راسخ ہو جاتا ہے، بے شمار وسوسوں کا یہ علاج ہے کہ ہماری ہر چیز کا مالک ہمارا اللہ ہے، ہمیں رجوع اپنے اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اس نے جو کچھ دیا ہے عارضی دیا ہے، امتحان ہے اور آزمائش ہے۔ اچھا، دوسرا بڑا عام عقیدہ جو اس آیت کے دوسرے حصے کے اندر بیان ہوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تبدوا ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم ظاہر کرو اگر تم چھپاؤ اللہ جانتا ہے۔ اچھا، دل کے اندر 2 قسم کے خیالات آتے ہیں، ایک وہ وسوسہ خیال جو آیا اور چلا گیا آنن فانن، یعنی ادھر سے آتا ہے چلا جاتا ہے، اس پر بندہ کوئی ایکشن نہیں لیتا،
اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا بندے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے جتنے وسوسے ہوتے ہیں آئے چلے گئے، یعنی بس خیال ہی تھا، شیطانی وسوسے خیال ہی تھا، بندہ اس طرح کچھ کرنا نہیں چاہتا، بس خیال آیا چلا گیا۔ ہماری شریعت کے اندر اس وسوسے پر مواخذہ نہیں ہے، یعنی پکڑ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا اپنے کلام میں نہ لائیں۔ غلط وسوسے شیطان کی طرف سے جو دلوں میں آتے ہیں تب تک اللہ پکڑ نہیں فرماتا جب تک بندہ اس وسوسے کے مطابق کام نہ کر دے یا اس وسوسے کے بیان کو اپنی زبان سے جاری نہ کر دے، وہ دل میں رہے، ختم ہو جائے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یعنی یہ غلط کام بندہ کرنا چاہتا ہے، بیچ میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، وہ وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ اب یہ وہ وسوسہ ہے، یہ کام کر نہیں سکا لیکن ایک گندا خیال اس کے دل میں پیدا ہوا، کرنا چاہتا ہے، ارادہ اس کا ہے، اب اس پر پکڑ ہے۔ اور یہی وہ وسوسہ ہے دل میں آئے اور بندے کا ارادہ بھی ہو کرنے کا، عزم بھی ہو کرنے کا، بے شک کرے یا نہ کرے، اس کے متعلق قرآن پاک ارشاد فرما رہے ان تبدو ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اچھا یا برا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے متعلق پوچھے گا، جسے چاہے گا پکڑے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ لہٰذا دلوں کو طہارت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بیان ہماری شریعت کے اندر بڑا عام بیان ہے کہ ہمارے جتنے اعمال ہیں ان پر بندوں کی نظر ہوتی ہے، جو ظاہری عمل ہم کرتے ہیں، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے حج کیا، ہم نے زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، کوئی بھی اچھا کام خیر والا کیا، اس پر بندوں کی نظر ہے، اور ہمارے دل سے جو کچھ اٹھتا ہے اس پر ہمارے اللہ کی نظر ہے۔ دل تک بندوں کی رسائی نہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں کی تختی پر اٹھنے والے راز اللہ کہتا ہے میں ان سے واقف ہوں، بندے نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں۔ اچھا دیکھیے، دو طرح کے خیال دل میں پیدا ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ اس مذہب اور رسول اللہ کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ اچھا خیال دل میں پیدا ہو، اچھی نیت، اچھا ارادہ، جب ہم عمل کریں گے یہ بات کی بات ہے کہ اس پر ہمیں 10 نیکیاں ملنی ہیں، 100 ملنی ہیں، 700 ملنی ہیں، کروڑ ملنی ہیں، کتنا بڑھایا جائے گا، ہمارے اخلاص کے مطابق نیکیوں کا اجر بڑھایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک نیکی کا 10 گنا ہوتا ہے، 100 گنا ہوتا ہے، 700 گنا ہوتا ہے، کروڑوں تک بات چلی جاتی ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندے نے ایک اچھا ارادہ کیا لیکن کام نہیں کر سکا، کوئی رکاوٹ آ گئی بیچ میں، ارادہ اس کا تھا، نیت اس کی تھی، کام نہیں کر سکا، کرنا چاہتا تھا۔ اب کتنا بڑا اعزاز ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ اچھے ارادے پر بھی اللہ بندے کو ایک نیکی کا نور عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمارا جتنا مذہب ہے، جتنے اعمال ہیں، ان کی بنیاد نیت ہے۔ نماز سے پہلے نیت ضروری، روزے سے پہلے نیت ضروری، حج سے پہلے نیت ضروری، عمرے سے پہلے نیت ضروری، زکوٰۃ سے پہلے نیت ضروری۔ کوئی بھی صالح کام ہے، مسجد بنانا چاہتے ہیں پہلے نیت ضروری ہے، مدرسہ بنانا چاہتے ہیں پہلے نیت ضروری ہے، دین پڑھنا چاہتے ہیں پہلے نیت ضروری ہے، دین سیکھنا چاہتے ہیں پہلے نیت ضروری ہے، اچھی بزم میں آنا چاہتے ہیں نیت ضروری ہے۔ ہر معاملے کے اندر نیت، اور نیت ہے کیا؟ لفظوں میں نہیں بولی جا سکتی، یہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ وہ ایک پیغمبر کے دور کے اندر جب قحط سالی ہوئی، لوگ روٹی کے لیے پریشان تھے، تو ایک غریب بندہ شام کو ریت کے بہت بڑے پہاڑ کے پاس سے گزرا، تو مخلوق کا پیار دل کے اندر سمٹ آیا، بولا کچھ نہیں، چلتے چلتے اس نے دل میں یہ سوچا کہ اے اللہ، اگر اس ریت کے پہاڑ جتنا میرے پاس آٹا ہوتا نا تو شام پڑھنے سے پہلے پہلے ہر غریب کے گھر میں روٹی بھجوا دیتا۔ اب لوگ روٹی کی وجہ سے پریشان تھے، ریت کا پہاڑ دے کر اس کے دل میں خیال پیدا ہو۔ اب یہ اچھا خیال تھا، صالح خیال تھا۔ رب کائنات نے وقت کے نبی پر وہی فرمائی کہ پیارے نبی، اپنی امت کے اس غریب کو بتا دو، اس نے ریت کے پہاڑ کے برابر آٹا صدقہ نہیں کیا، لیکن اچھا خیال پیدا اس کے دل میں ہوا ہے،
ہم نے ریت کے پہاڑ کے برابر آٹا صدقہ کرنے کا اسے ثواب عطا فرما دیا۔ اب یہ ہے اچھا ارادہ۔ اور میں کہتا ہوں ہمارا جو مذہب ہے، ہم جتنی کمائی اچھے ارادوں کی وجہ سے کر سکتے ہیں اتنی کمائی ہم اعمال کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ اعمال میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، اللہ کی شایان شان عمل ہوگا تو قابل قبول ہوگا، لیکن ارادے جتنے خالص کرتے جائیں گے، نیتیں جتنی خالص کرتے جائیں گے، اللہ اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اس بندے کا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو سفر پر جا رہا تھا، راستے کے اندر اسے ضرورت پڑی اپنی سواری کو تھوڑی دیر کے لیے روکنے کی، تو اس نے ایک لکڑی زمین کے اندر گاڑ دی اور اپنی سواری کو باندھا، اور سفر اس کا تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا تو وہ لکڑی ادھر ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ نیت کیا تھی؟ کوئی اور آئے گا، سواری باندھے گا، مجھے ثواب مل جائے گا۔ یہ نیت رکھ کر وہ لکڑی ادھر ہی چھوڑ گیا رستے کے اندر۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور مسافر آیا تو اس نے لکڑی دیکھی رستے کے اندر ہے، تو اس نے لکڑی کو نکال کے پھینک دیا۔ اس نے کہا کوئی راہگیر رات کو آئے گا، ہو سکتا ہے ٹھوکر لگے، اس کی سواری گر جائے، نقصان ہو جائے۔ اب اس کا ارادہ اور تھا، اس کا ارادہ اور ہے۔ وہ لکڑی لگا رہا تھا ایک اچھے ارادے سے کہ کوئی آئے گا سواری باندھے گا، یہ لکڑی زمین سے نکال کے پھینک رہا ہے ایک اچھے ارادے سے کوئی گر نہ جائے۔ میرے محبوب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اچھی نیت کی وجہ سے اجر اور ثواب عطا فرمایا۔ یعنی قرآن پاک کی اس آیت کا جو خلاصہ ہے کہ ہمارے دلوں پر جو خیالات اٹھتے ہیں، اگر یہ خیال اچھے ہیں، اگر یہ نیتیں اچھی ہیں، اور ہمیشہ اچھی ہی رکھنی چاہیے، بڑی کمائی ہے نیتوں کے اندر۔ اور اگر بندہ دل کا کالا ہے، یعنی دل میں ہر وقت پروپیگنڈا جاری رہتا ہے، وسوسے ہوتے ہیں، دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، بگاڑ ہے، تو اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اور اگر بندے کا دل صاف ہے تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ الترغیب و ترہیب کے اندر علامہ منذری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دور کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کے متعلق یہ خوشخبری سنائی ایڈوانس۔ ابھی وہ بندہ محفل میں نہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی بندہ آئے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد بندہ آیا، اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور جوتے اس نے اپنے بغل کے اندر دبائے ہوئے تھے۔ وہ آ کر پیچھے بیٹھ گیا، تو محفل ختم ہوئی، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر بزم سجی، تو رسول اللہ نے آج پھر وہی اعلان فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی بندہ آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہی بندہ ہے، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تازہ اس نے وضو بنایا اور جوتے اس کی بغل کے نیچے، اور آ کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آج بھی محفل ختم ہوگی، تیسرا دن پھر بزم سجی تو سیم اسی طرح کے الفاظ رسول اللہ نے پھر ارشاد فرمائے ابھی تمہارے پاس ایک جنتی بندہ آئے گا۔ اب ظاہر ہے جس کی جنت کا 3 مرتبہ رسول اللہ اعلان فرمائے، کوئی کمال تو ہے نا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آج بزم ختم ہوئی نا تو بندہ باہر نکلا تو میں نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا یار میرا گھر کے اندر بیوی سے جھگڑا ہو گیا ہے، اگر تو 3 راتیں مجھے اپنے گھر کے اندر رکنے کی اجازت دے، میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ میرے مہمان بن سکتے ہو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی جنت کا رسول اللہ نے 3 بار اعلان کیا ہے، یہ رات کو کام کیا کرتا ہے، کون سا عمل ہے جو اس کی جنت کا اعلان رسول اللہ کی زبان سے کروا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ اس کے گھر کے اندر مہمان بن کے میں چلا گیا، وہ رات کو سو گیا اور میں جا کر پہرا دیتا رہا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ فرض نماز عشاء کی پڑھی، پوری رات سویا رہا، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو نماز کے لیے اٹھا، صرف ایک بات تھی، جب وہ کروٹ بدلتا تھا سوتے ہوئے، جب وہ کروٹ بدلتا تھا تو اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری ہو جاتا تھا، یعنی یہ اس کی ایک عادت تھی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں 3 راتیں میں نے گزاری، نہ کوئی نفلی نماز، نہ کوئی قرآن کی تلاوت، نہ کوئی تہجد، بس فرض نماز پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار اس کا تو کوئی عمل ہی نہیں، حضور رحمت عالم نے 3 مرتبہ اس کی جنت کا اعلان کیا، کام تو اس کے پاس ہے کوئی نہیں، اتنا بڑا اعلان کیسے ہو گیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا میرا بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں نے تمہارے ساتھ 3 راتیں گزارنی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ تو عمل کیا کرتا ہے، مجھے تو تیرا کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ اب وہ بندہ مسکرایا، اس نے کہا میرا عمل نظر آنے والا نہیں ہے، میں بتاؤں کہ رسول اللہ نے میری جنت کا اعلان 3 بار کیوں کیا؟
کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا میرے اندر ایک ہی خوبی ہے، میں اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے صاف رکھتا ہوں، کوئی برا خیال نہیں، کوئی وسوسہ نہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں، کچھ نہیں، میں مسلمانوں کا اپنا دل صاف رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم اسی وجہ سے اللہ نے اسے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو بنیادی چیز سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے باطن پر توجہ دینی چاہیے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ خیالات اٹھتے ہیں اللہ ان سے واقف ہے، برے خیال ہوں گے اور اگر وہ عمل میں آ جائیں گے، دل میں قرار پکڑ لیں گے تو ان پر مواخذہ ہے اور ان پر پکڑ ہے۔ اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اسے نظر آتے ہیں، وہ دل کے اندر تک چلا جاتا ہے، ناک کے نتنوں میں رات بسر کرتا ہے اور انسان کی خون کی رگوں کے ساتھ دوڑتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں لہٰذا انسان کو تدبیر کرنی چاہیے کہ شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہزارہا لوگ ایسے ہیں جنہیں شیطان نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، غارت کر دیا، اور یہی شیطانی خیالات، یہی شیطانی وسوسے ان کی زندگی کی تباہی کا سبب بن گئے۔ لہٰذا یہ ہمارا دشمن ہے اور اس کا کام یہ ہے دل میں گندے وسوسے پیدا کرنا۔ اگر وہ گندے وسوسے قرار پکڑ لیں گے، رہ جائیں گے اور پھر وہ عمل میں بھی بات آ جائے گی تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور یہی خطرناک معاملہ یہ پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ فضیل بن ایاس کے اس شاگرد کا حال وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے جس نے 40 سال فضیل بن ایاس سے علم پڑھا تھا۔ اس کا جو ایک کام تھا اس کا تعلق دل کے ساتھ تھا، اعلیٰ علم پڑھنے پڑھانے والا بندہ، اتنا نیک۔ فضیل بن ایاس کہتے ہیں جب آخری ٹائم آیا تو میں نے اس کو جس وقت تلقین کی تو اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، کہنے لگا بند کریں سورۃ یاسین، میں اس کلمے سے بیزار ہوں۔ آپ فرماتے ہیں 40 راتیں میں اس کے غم کے اندر روتا رہا، کتنا لائق تھا، اور اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اور جس وقت 40 دنوں کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا، فرشتے اسے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا وجہ، کیوں تیرا ایمان خراب ہوا اور برباد ہوا، کیوں تیری زبان سے کلمات آخر میں جاری ہوئے؟ تو اس نے جو ایک بیماری کا ذکر کیا تھا، وہ بیماری کون سی تھی؟ کہا میرے اندر ایک عیب تھا، میں لوگوں کے ساتھ حسد کیا کرتا تھا۔ اب یہ اندر کی بیماری ہے، یہ بولنے سے تو نہیں آتی کہ زبان سے بندہ بولے، یہ تو اندر ہے، جل رہا ہے بندہ آگ میں، حسد کی آگ میں ہے، یہ اندر کا مرض، لیکن ایمان برباد کر رہا ہے، کلمہ غیر محفوظ کر رہا ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے زبان بندے کی کلمہ پڑھنے کے بجائے کچھ اور پڑھ رہی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے باطن پر توجہ دینی چاہیے، اچھے اچھے خیالات، اچھے اچھے ارادے، نیک نیک نیتیں ہمیشہ انسان کے دل کے اندر سجی رہنی چاہیے۔ جتنے ارادے بیکار ہوں گے، خیالات فاسد ہوں گے، وسوسے آئیں گے، اتنی ہی انسان کی مذہبی زندگی وہ الجھنوں کا شکار ہوگی، اور جتنا ہی بندہ اپنے اندر کو طہارت دے گا اتنا ہی مذہبی طور پر بندہ پرسکون اپنی زندگی بسر کرے گا۔ ویسے تو عام جو وسوسہ ہوتا ہے وہ وسوسہ جب تک عزم ارادہ نہ ہو وہ وسوسہ ہی رہتا ہے، یعنی اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن ایک وسوسہ ایسا ہے یہ دل کے اندر اگر پیدا ہوگا تو اس وسوسے کا بڑا نقصان ہے۔ وہ وسوسہ کون سا ہے؟ وہ وسوسہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے دل کے اندر یہ خیال اور ارادہ کر لیا کہ میں کافر ہو جاؤں گا یا میں کافر ہونا چاہتا ہوں، تو فتاوی رضویہ کے اندر باقاعدہ یہ فتویٰ ہے کہ فوراً ہی بندہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے، یعنی اپنا ایمان ہمیشہ اس پر قائم رہنا اور دل و جان سے قائم رہنا، یہ ایک ضروری ہے۔ اور اگر دل کے اندر اس طرح کا کوئی خیال پیدا ہو گیا کہ میں ایمان چھوڑنے لگا ہوں یا کافر ہونے لگا ہوں، تو اب ایسا نہیں کہ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، جیسے ہی یہ عزم اور ارادہ کیا بندہ کافر ہو گیا، ایمان اس کا ختم ہو گیا۔ باقی جتنے دیگر وسوسے ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ جب عزم اور ارادہ ہوگا تو پکڑ ہوگی، اور اگر عزم اور ارادہ نہیں ہوگا تو پکڑ نہیں ہوگی۔ اس کے فوراً بعد جو آیت کریمہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے جسے ہم کہتے ہیں ضروریات دین،
اصول دین ضروریات دین، یعنی اس پر ایمان ہمارا قائم ہے۔ جب ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بنیادی طور پر ایمان اسلام کے متعلق تعلیمات دیتے ہیں تو ہم انہیں ایمان مفصل یاد کرواتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو جو ایمان مفصل ہے اس کا اکثر حصہ اس اگلی آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ جو ہمارا ایمان ہے اصول و ضروریات کے اعتبار سے اس کے 4 مرتبے ہیں، چاروں کے چاروں اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ جو یہاں پر بیان ہوا ہے وہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی۔ سب سے پہلے جو کچھ آسمان سے اللہ نے نازل کیا ہے رسولوں کی طرف، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب اسے میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، آسمانی صحیفے بھی ہیں۔ اس وقت جو تورات ہے اس کے اندر تعریف ہو چکی ہے، یعنی رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن ہمارا تورات پر ایمان ہے۔ کس تورات پر؟ جو اللہ نے آسمان سے نازل کی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہمارا تورات پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، تو چونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا، تغیر نہیں ہو سکتا، تبدل نہیں ہو سکتا۔ ایک فرقہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک مکمل نہیں ہے، یہ 30 سپارے اس کے مکمل نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے کچھ آیتیں، کچھ سپارے، کچھ کلام وہ غائب کر دیا گیا، اور صحابہ کی طرف وہ لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ انہوں نے غائب کیا۔ اور بہار شریعت کے اندر موجود ہے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ قرآن مکمل نہیں ہے، اس میں سے کچھ نکال لیا گیا ہے، یہ عقیدہ یہ بندے کو کافر بنا دیتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو، چونکہ ضروریات دین میں سے قرآن پاک محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ اگر یہ کہیں گے کہ قرآن نامکمل ہے، اس کے اندر تغیر ہو گیا، کسی نے کم کر دیا، تو پھر اللہ سے حفاظت نہیں کر سکا۔ جب یہ عقیدہ ہوگا تو پھر بندے کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو 4 مرتبے بیان ہوئے ان میں سے سب سے پہلا مرتبہ ہے اللہ کی وحدانیت پر، اس کی صفات، اس کی ذات پر ایمان لانا۔ یہ میں نے علم کے جو 3 بڑے حصے بیان کیے تھے، یعنی ان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں سے سب سے پہلا علم تھا علم الکلام۔ یہ جو آیت ہے اس کا تعلق علم الکلام کے ساتھ ہے، یعنی عقائد کا علم، اور عقائد کے اندر سب سے پہلے اللہ کی ذات کے متعلق عقائد کیا ہیں اس کا علم جاننا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان رکھنا، یعنی فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ وہ معصوم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور وہ نبیوں کے درمیان وحی کا واسطہ بننے والے۔ فرشتوں کی طرف گناہ کی نسبت نہیں ہو سکتی، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتے وہی کام کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ وہ مخلوق بھی ہے، پاک ہیں، معصوم ہیں، وحی کا رابطہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ساتھ کرتا ہے، یہ سارے عقائد فرشتوں کے متعلق وہ اس آیت کریمہ کے اندر سیکھے جا سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہم نے عقیدہ سماعت کیا کتابوں کے متعلق، یعنی آسمانی جتنی کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان لانا، اور اس طرح ایمان کے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اور چوتھا رسولوں پر ایمان لانا، جتنے کے جتنے رسول ہیں دنیا کے اندر بندوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، ان کے اوپر ایمان لانا، یہ اعزاز فقط اس امت کا ہے۔ جس طرح ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت مانتے ہیں، اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے قرآن میں لکھا ہے اور ہمیں رسول اللہ نے سکھایا ہے کہ ہم تمام کے تمام رسول و نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی کی گستاخی نہیں کرتے کہ اب ہم چونکہ مسلمان ہیں تو حضرت عیسیٰ کی ہم گستاخی کریں، بالکل نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، حضرت موسیٰ کی گستاخی کریں، بالکل نہیں۔ ہم جس طرح اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں اسی طرح کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کا ادب کرتے ہیں۔ ان پر ایمان رکھنا اور یہ ماننا کہ کائنات میں سے بندوں میں سے سب سے عظیم مخلوق نبی ہیں، اور پھر نبیوں میں سے اللہ نے سب سے اونچا مقام آمنہ کے
لال کو عطا فرمایا ہے۔ نبوت کے حوالے سے قرآن کیا لا نفرق بین احد من رسل، رسول ہونے کے اعتبار سے، نبی ہونے کے اعتبار سے ان میں آپس میں کوئی فرق نہیں، یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے سارے آپس میں برابر ہیں۔ اور جو مقام اور مرتبہ ہے اس سپارے کے شروع کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے اندر سب کو برابر نہیں رکھا، کوئی یہاں ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی یہاں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اور تمام نبیوں سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو فضائل عطا فرمائے۔ اس پر ہم تفصیل سے کلام سماعت کر چکے۔ انشاءاللہ اس سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کو ہم آنے والی نشست کے اندر سماعت کریں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کے نور کا صدقہ اللہ ہماری زندگی کے اندھیرے ختم فرمائے۔